عزیز نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے پروگرام آگہی کے ساتھ میں عزیز احمد خان ہوں۔ ناظرین، آپ کے لیے قانونی مشوروں کا ایک مفید پروگرام ہم نے شروع کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے سابقہ پروگرام میں ایک بڑی قانونی اعتبار سے ایک ایسی شخصیت تشریف لائی تھی جن کا ملک کے طول و عرض میں ایک تعارف موجود ہے۔ آج بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہیں راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ، ایک بڑا حوالہ۔ قانون کے مختلف میدانوں میں انہیں دسترس حاصل ہے، لیکن ہمارا پروگرام سروس میٹر کے حوالے سے ہوگا۔ پچھلے پروگرام میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا اور انہوں نے ہمیں آگاہ کیا تھا کہ جب کوئی ملازم نوکری سے برطرف کیا جاتا ہے تو ایک کنفیوژن سی اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، ایک دباؤ کا شکار ہوتا ہے اور اسے کس فورم پر جانا چاہیے۔ آج وہ پھر ہمارے پاس ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو میں راؤ اقبال صاحب، ہمارا پروگرام آگہی مقبولیت کے اعتبار سے جو پذیرائی ہمیں ملی ہے اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ اس میں آپ کا تعاون اور شفقت شامل ہے۔ چونکہ آپ اتنا مصروف رہنے کے باوجود عزیز نگر یوٹیوب چینل کے لیے وقت نکالتے ہیں اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ تشریف لاتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ عزیز خان صاحب، آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ جب آپ نے مجھ سے رابطہ کیا تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ بھی عوام کو اور لوگوں کو اور ملازمین کو سروس میٹر کے حوالے سے بہت سارے درینہ مسائل درپیش ہوتے ہیں کہ یہ اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کی اس قسم کی رہنمائی ہونی چاہیے، جو کہ ایک اچھا پروگرام ہے۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور اس کے لیے جو وقت نکلا میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش ہوں گا، حاضر ہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ یہ راؤ صاحب صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے پہلے پروگرام کو پذیرائی بھی ملی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں لوگوں نے ملک کے طول و عرض سے اپنے اپنے مسائل جو ہے وہ ہمیں بھیجے ہیں۔ حیدرآباد سے محمد الیاس کہتے ہیں کہ میں جینکو پاور جنریشن کمپنی میں ملازم ہوں، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تھرمل پاور اسٹیشن جو ہے ڈیفنکٹ ہو چکا ہے اور اب ہمیں سرپلس قرار دیتے ہوئے دوسری کمپنیوں میں ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس اسکیل میں ہم کام کر رہے تھے اس اسکیل سے کہیں نیچے وہ ہمیں ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں، جو کسی بھی اعتبار سے یعنی قانونی اعتبار سے وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عرض خدمت ہے کہ جو سرپلس ملازمین ہیں تو اس کے حوالے سے جو سول سروینٹس ایکٹ کے رول 11A اس کے اندر ذکر کیا گیا کہ کیا طریقہ کار ہوگا۔ ایک تو یہ، جب سرپلس ملازم ہوں گے ان کو دوسرے محکمے میں کہیں ایڈجسٹ کیا جائے گا، دو چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے ان کے جو پے سکیلز ہیں اس کو مد نظر رکھا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے جو سکیلز ہیں، سکیلز وائز اگر کوئی 16 میں ہے تو اس کا دوسرے ڈپارٹمنٹ میں 16 لیول پر سکیل کی کوئی پوسٹ اویلیبل نہیں ہے، ویکینٹ نہیں ہے، تو پھر اس سے نیچے بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ بھی وہ بہت نیچے نہ جائے، جس سے کہ 16ویں اسکیل والا اگر 5ویں اسکیل میں، 6ویں اسکیل میں، 7ویں اسکیل میں کیسے کام کرے گا۔ لہٰذا یہ ہے کہ ان ملازمین کے کچھ ڈیکورم اور ان کے ڈیزگنیشن اس حوالے کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، ان کی جو پے سکیلز ہیں اس حوالے سے بھی دیکھا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ رہی تھی کہ جہاں پر سرپلس ہوتے ہیں وہاں پر 3 آپشنز بھی دینی چاہیے۔ نمبر 1، ایسے ملازمین جو اپنی سروس پیریڈ جو ہے مینڈیٹری وہ پورا کر چکے ہیں اور وہ اٹین کر چکے ہیں وہ سروس پیریڈ جس میں ان کی ریٹائرمنٹ ہو سکتی ہے، ان سے ایک آپشن بھی لی جائے کہ بھی اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو ریٹائرمنٹ پر چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، ایسے ملازمین جو اپنی جو ہے ایج سپر اینویشن کے قریب پہنچے ہوئے ہیں ان سے بھی پوچھ لیا جائے، اگر وہ مطلب سروس کے اس
لیول پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر ان کو سپر انویشن کمپلیشن کو آنے والی ہے، تو وہ بھی ریٹائرمنٹ کے لیے جا سکتے ہیں. یہ بھی آپشن ان سے پوچھا جائے. تیسری یہ ہاں جی، تیسری یہ ایسے ملازمین اگر ان کو جانا ہے تو گولڈن شیک ہینڈز کے ذریعے بھی ان کو آفر کی جا سکتی ہے. تو لہٰذا یہ کہ ضروری نہیں کہ سرپلس ملازمین کو ہر صورت ایڈجسٹ کرنا ہے. اب اگر ان کی یہ 2-3 چیزوں میں اگر ان کی رائے پوچھ لی جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. تو یہ لیگل آبلیگیشن ہوگا یا مورل آپ سمجھتے ہیں کہ مورلی ان سے پوچھ لیا جائے؟ نہیں، یہ دونوں چیزوں میں. لیگل کا ایسے آ جائے گا کہ ایک آدمی اگر 16 گریڈ میں وہ اپنا جو ٹائم پیریڈ ہے مینڈیٹری پورا کر چکا ہے سروس کا، تو وہ جا کے اس کو 16ویں سے اٹھا کے، ایک مثال دے رہا ہوں 16ویں اسکیل کی، اگر 16ویں اسکیل سے اٹھا کر اس کو 11ویں اسکیل میں لگا دیا جائے گا تو اس کے لیے پرابلم ہوگا. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے. ادروائز وہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ریٹائرمنٹ لینے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں، ریٹیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اٹین کر کے سپر اینویشن کو پہنچ چکے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہماری سروس پیریڈ پورا ہو گیا، ہم نہیں جانا چاہتے. تو اس لیٹیگیشن سے بھی بچنا چاہیے. جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ قانونی جو جنہیں بعد میں پیدا ہوں گے، ہاں جی، وہ انہیں وہیں پر ایک کانسنٹ کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے. ایک اور کوسچن راول پنڈی سے ایک ارشد حسین صاحب ہیں، وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہا ہوں، لیکن ڈیڈ کیڈر ہونے کی وجہ سے مجھے محکمہ پرموٹ نہیں کر رہا، تو میرے لیے رہنمائی کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے. جہاں ڈیڈ کیڈر کی بات آئے اور ایسے ملازمین جن کی آگے پرموشن جو ہے ڈیڈ کیڈر ہونے کی وجہ سے پرموشن نہیں ہو سکتی، تو وہاں پر سلیکشن گریڈ دینا چاہیے. اور یہ بھی قانون کا حصہ ہے. سروس لاز میں اور سروس رولز میں سلیکشن گریڈ دیا جانا ان کا رائٹ ہے. ان کو سلیکشن گریڈ سروس کے لحاظ سے دیا جائے کہ وہ ایک اس کیڈر میں 5 سال رہ چکے ہیں، 5 سال سے زیادہ سروس کر چکے ہیں، تو اس سے آگے اس کو سلیکشن گریڈ دے دینا چاہیے. اور اس اسنا میں ایک کویسچن ہمارے پروڈیوسر کے پاس آیا ہے عزیز نگر کے ای میل پر، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو پروموشن ہے ایز اے میٹر آف رائٹ کلیم ہو سکتی ہے یا نہیں. واقعتاً یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں ملنا چاہیے، اور یقیناً جواب تو وہی دیں گے ہمارے پاس موجود ہیں جو قانون پر اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان سے جواب ہم لیتے ہیں. لیکن ناظرین آپ میرے ساتھ رہیں گے، مجھے ایک بریک پر جانا ہے. ویلکم ہے راؤ صاحب، اس کا جواب دیجئے کہ ایز اے میٹر آف رائٹ وہ کلیم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ پرنسپل تو یہی ہے، پروموشن کین ناٹ بی کلیمڈ ایز اے ویسٹڈ رائٹ. اس کو مطلب ہے کہ اپنا ایسا حق فائق سمجھ کر نہیں کلیم کیا جا سکتا. لیکن اس میں 3 انگریڈینٹس ہیں پروموشن گرانٹ کرنے کے: سینیارٹی، فٹنس، اویلیبلٹی آف پوسٹ. اب سینیارٹی تو ہو گئی، ٹھیک ہے نا. فٹنس کا یہ ہے کہ اس کی کارکردگی کیسی رہی، وہ ایڈمنسٹریشن نے، ڈی پی سی نے دیکھنا ہے کہ اس کا سروس پیریڈ کیسا رہا، کتنے اس کو شوکاز ہوئے، کتنے وہ ایک فٹنس کا ایشو ہے کہ اس پوسٹ کے لیے فٹ ہے نہیں ہے. 3rd ون جو ہے اویلیبلٹی آف پوسٹ، پوسٹ کا اویلیبل ہونا بھی ضروری ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر اس چیز پر، کیونکہ کہا جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ایک ججمنٹ میں کہا ہے جسٹس کین ناٹ بی کنفائنڈ ٹو دی کورٹس بٹ ایوری گورنمنٹ فنکشنری شوڈ ایکٹ فیئرلی، جسٹلی اینڈ ان اکارڈنس ود لا. کیونکہ ہر ادارے میں جو ملازم بیٹھا ہوا ہے، آفیسر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی بطور ایک جسٹس، مطلب قانون کے پیرائی میں انصاف دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اگر کوئی تینوں چیزیں پوری کرتا ہے تو اس کو اس بنیاد پہ کہ پرنسپل کے تحت اس کو ڈی بار نہیں کر دینا چاہیے، اس کو اس کا رائٹ دینا چاہیے. لیکن اگر بنتا ہے، لیکن عمومی طور پر جو ہم نے لیٹیگیشنز میں دیکھا ہے تو کئی ایسے ملازمین ہوتے ہیں جو اپنی فٹنس پہ بھی پورے اتر رہے ہوتے ہیں اور ان سینیارٹی بھی ہوتی ہے، پوسٹیں بھی پڑی ہوتی ہے، تو کسی نہ کسی جونیئرز کو لا کے کسی نہ کسی طرح سے اس کو جو ہے نا ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ انصاف تو ہر کسی کا ہر سیٹ پہ جو بیٹھا ہے اس کو کرنا چاہیے. اگلا میرا ایک کویسچن ہے بہاولپور سے
نیاز حسین لکھویرا پوچھتے ہیں کہ میرا کیڈر تبدیل کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے محکمے کے ساتھ میری گریوینس چل رہی ہے، تو ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے، میری رہنمائی کریں۔ دیکھیں، جو کیڈر ہے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ ہر کیڈر کی علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی سینیارٹی مینٹین ہوتی ہے، اور کیڈر چینج کرنے سے کئی لوگوں کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے، کئی ایگریو بھی ہوتے ہیں، کئیوں کو اوبلائج کرنے کے لیے ایک اچھے کیڈر میں بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں سپریم کورٹ کی بہت ساری اتھارٹی ہیں جس میں سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ کیڈر چینج کرنا جو ہے وہ مطلب قانونی طور پر درست نہیں ہے، اور قانون بھی یہی کہتا ہے۔ اگر کیڈر چینج کرنے سے وہ ایگریوڈ ہے تو سب سے پہلے ڈپارٹمنٹ کو ایک جو اتھارٹی ہے اس کو ریپریزنٹیشن دے۔ اگر ریپریزنٹیشن میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا یا ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس سے اس کی ڈکلائن ہو جاتی ہے، تو وہ دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اگر سول سرونٹ ہے تو اس کی علیحدہ صورت حال ہے، اور اگر وہ سول سرونٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں ہے، ماسٹر اینڈ سرونٹ کی ہے یا ورک مین ہے، اس کی علیحدہ پوزیشن ہے، تو لہٰذا اگر وہ ورک مین کی کیٹیگری میں آتا ہے وہ لیبر کورٹ میں جا سکتا ہے فار دی ریڈریسل آف ہز گریونسز انڈر سیکشن 33 آف پنجاب انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2010۔ ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد 15 دن کا سب سے پہلے گریونس نوٹس دے گا، پھر ادھر چلا جائے گا۔ اور اگر وہ ایسا ہے کہ جو آفیسر کیٹیگری میں ہے اور وہ مطلب نہ تو ورک مین کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، تو وہ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتا ہے، کیونکہ جو سروس ٹریبونل ایکٹ کے سیکشن 4 میں جو آرڈرز ہیں، جو اس کی اپیلیں پرووائڈڈ ہیں، اس کے تحت ہی اپیل میں وہاں جایا جا سکتا ہے، تو لہٰذا وہ رٹ میں بھی آ سکتا ہے انڈر 199 آف کانسٹیٹیوشن اور پاکستان 1973 وہ ہائی کورٹ کی ریٹ جورسڈکشن بھی انووک کر سکتا ہے۔ نامور قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہمارے ساتھ ہوا کریں گے، آپ بھی میرے ساتھ رہیں گے، مجھے ایک بریک پر جانا ہے۔ ویلکم بیک۔ راؤ محمد اقبال صاحب، ساہیوال سے ایک کوشچن، اور ساہیوال سے ہیں لیاقت علی صاحب۔ وہ کہتے ہیں میرے محکمے نے مجھے پروموشن دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کی وجہ محکمہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی انکوائری پینڈنگ ہے، تو مجھے بتائیے کہ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ محکمہ نے یہ ٹینڈنسی بنائی ہوئی ہے کہ جس کو ڈپرائیو کرنا ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی نہ کوئی پرانا شوکاز نکال لاتے ہیں، یا پھر یہ کہ کوئی انکوائری کا بہانہ بنا کے اس کو جو ہے ڈپرائیو کر دیتے ہیں۔ جبکہ اب پشاور ہائی کورٹ کا بھی ایک بڑا تفصیلی فیصلہ آیا ہے، اور اس طرح مختلف اور فیصلے جات بھی ہیں جس میں کہا گیا کہ میئر پیڈنسی آف انکوائری ڈز ناٹ ڈپار اینی پروموشن ٹو اینی امپلائی، تو وہ ڈپار نہیں کرتی، کہ صرف انکوائری کی پیڈنسی جو ہے وہ اس کو ڈبار نہیں کرتی، وہ اس کو مطلب کہا گیا ہے کہ وہ پروموشن اگر اس کی بنتی ہے تو اس کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ غلام محمد نے کوشچن کیا ہے جی رحیم یارغان سے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں، میرے ساتھ اور ملازمین بھی کام کرتے ہیں، کمپنی نے ہمیں کانٹریکٹ پہ رکھا ہوا ہے، لیکن کمپنی ہمیں 89 ڈیز کا، 90 دن پورا نہیں کرتی، 89 ڈیز کا وہ ہمیں کانٹریکٹ دیتی ہے، اور اس کے بعد اس سے بعد میں 89 ڈیز کے بعد وہ ایکسٹینڈ کرتی ہے۔ یہ سلسلہ 2 سال سے جاری ہے، تو ہم پریشان ہیں کیونکہ ہمارا استحقاق ملازمت کے اعتبار سے نہیں بن رہا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر آنریبل سپریم کورٹ نے بھی اور ہائی کورٹ نے بھی کئی فیصلہ جات کے تحت اس کو یہ کہا گیا ہے، اس قسم کی پریکٹس جو ہے محکمے کی جو ہے وہ میلافائڈی ہے، ٹرانسگریشن آف اتھارٹی ہے، مس یوز آف اتھارٹی ہے، اور کسی کو ڈپرائیو کرنے کے لیے ایک انجینئر پلان کیا جاتا ہے کہ 89 ڈے کے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے کئی ایسے فیصلے جاتے ہیں جس میں کہا گیا کہ جو امپلائی اگینسٹ اے پرماننٹ پوسٹ اس کو کانٹریکٹ پر رکھا گیا ہے، اور وہ کانٹریکٹ پر رکھنے کے بعد 90 ڈیز اگر وہ پورے کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ ود دی آپریشن آف لا جو ہے
بائی دی آپریشن آف لا وہ ریگولر کنسیڈر ہوتا ہے، اس کو ریگولر کرنا چاہیے. تو لہٰذا 90 ڈیز کو بچانے کے لیے اس میں اسٹاپ گیپ دے دیتے ہیں 89 ایک دن کا، اس کے بعد پھر اس کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. اب یہ اگر پوسٹ ایسی ہے جس کو آپ 89 ڈیز کے لیے کرتے ہیں، بعض کو 6 سال لگا دیے لوگوں نے اسی پوسٹ پہ. اب کیا ہوا کہ اس کے بعد اگر کسی کو نکال دیا جاتا ہے تو اوور ایج ہو جاتا ہے، یہ بھی اس کے رائٹ کو ڈپرائیو کیا. اس لیے پھر سپریم کورٹ نے بھی اس کو بہت غلط تصور کرتے ہوئے اس کا نوٹس لیا. اگر اس قسم کی ہے تو وہ گریویس پٹیشن فائل کریں، اگر مطلب ورکر کے لیول میں آتے ہیں تو وہ جائیں اور جا کر لیبر کورٹ میں گریویس پٹیشن فائل کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی گریویس پٹیشن سکسیڈ ہوگی. پنڈی بھٹیاں سے غلام حسین بھٹی نے وہ پوچھتے ہیں کہ ملازمت ہمیں ملی ہے ایڈ ہاک بیسس پہ محکمے کی جانب سے، تو کیا ہم ریگولر ملازمت حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جو ایڈ ہاک اپائنٹمنٹ ہے اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ملازم ہے، کوئی بڑے دورانیے کے لیے چھٹی لے جائے، سال کی لے جائے، 2 سال کی لے جائے، 3 سال کی لے جائے، اور وہ پوسٹ جو ہے وہ کام کرنے والی ہے، ضروری ہے، اس پوسٹ پر ورکر چاہیے جو کام کرنے کے لیے، تو اس پیریڈ کے لیے وہ ایڈ ہاک اپائنٹمنٹ کر کے اس کام کو چلانے کے لیے وہ اپائنٹمنٹ کی جاتی ہے. لیکن ایز اے ایڈ ہاک امپلائمنٹ کو مطلب ایز اے رائٹ، ریگولائزیشن کا رائٹ جو ہے وہ مطلب کلیم نہیں کیا جا سکتا. جھنگ سے ریاض حسین کا کوشچن یہ ہے کہ میں کمپنی میں کام کرتا ہوں، کمپنی نے مجھے بلا جواز نوکری سے نکال دیا ہے اور مجھے 8 مہینوں کی تنخواہ بھی ادا نہیں کی. ان حالات میں پریشان ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ وہ اتھارٹی انڈر آف پیمنٹ اینڈ ویجز ایکٹ جو ہے 1936 کے ذریعے کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے اس قسم کی گریوینسز کو ریڈریس کرنے کے لیے. وہاں پر سیکشن 15 کی ایک اپلیکیشن گزارے گا، اس اپلیکیشن کے اوپر ایویڈنسز بھی آئیں گے اور وہ ٹرائل ہوگا، اور اس کے بعد اس کو جو آرڈر اتھارٹی معاوضہ جات کرے گی وہ دیکھے گی کتنی کوانٹم اس کا بنتا ہے، اس کو وہ ڈگری کرے گی اس اماؤنٹ کو، اور یہاں تک کہ وہ 10 گنا اس میں اضافے کے ساتھ بھی ڈگری کرنے کا اختیار ہے اس کو، ایز اے کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس کو معاوضہ جات. تو اس میں ایک اور خوبصورتی رکھی گئی ہے کہ امپلائر جو ہوتا ہے، امپلائر کے خلاف جب یہ ڈگری ہوگی اماؤنٹ، تو وہ جو ہے سیکشن 17A کے تحت اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ اتھارٹی معاوضہ جات کے پاس جمع کرا کر اس سے سرٹیفکیٹ لے گا کہ یہ ڈکریٹل اماؤنٹ امپلائر نے اتھارٹی معاوضہ جات کے پاس جمع کرا دیا ہے. اور وہ اماؤنٹ جمع کرانے کے بعد، سرٹیفکیٹ لینے کے بعد، وہ جب سیکشن 17 کی اپیل جو اتھارٹی انڈر پیمنٹ اینڈ ویجز ایکٹ کے سیکشن 17 کے تحت جائے گی، وہ لیبر کورٹ میں جائے گی. جب لیبر کورٹ میں جائے گی وہاں پر سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ اتھارٹی معاوضہ جات کی جو ڈکریٹل اماؤنٹ ہے وہ اماؤنٹ وہاں پہ ہوئی ہے نہیں ہوئی، سرٹیفکیٹ لف ہے یا نہیں ہے. اگر وہ سرٹیفکیٹ لف نہیں ہے، فرنش نہیں ہے، تو اپیل از ناٹ مینٹینر، وہ کمپیٹنٹ اپیل نہیں ہوگی، وہ خارج ہو جائے گی اسی بنیاد پر. ناظرین، کسی قانونی وضاحت کے سلسلے میں زندگی کا کوئی مسئلہ ہو جو قانون کے دائرے سے متعلق ہو، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہمیں آپ کی آراء کا اور کالز کا انتظار رہے گا. انصاف کی فراہمی ہمارا خواب ہے. عزیز احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.